بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا نہ دارا ہی چھوڑا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ دھرا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کسی بھی مذہب میں انکار نہیں ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ موت آنی ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ ہاں موت آنی ہے، موت یقینی ہے۔ ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ کسی بھی مذہب والے سے، کسی بھی فرقے والے سے پوچھا جائے کہ موت آنی ہے، تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہاں موت آنی ہے، ایک دن ضرور مرنا ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، جب ہمیں ایک دن مرنا ہی ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے، تو کیوں نہ مرنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کریں۔ اب تیاری کیسے کی جائے کہ دنیا میں رہ کر ہم نیک اعمال کریں اور نیک اعمال کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں، تاکہ مرنے کے بعد جب ہم قبر میں جائیں تو ہماری قبر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہوئی نظر آئے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس ویڈیو کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کچھ باتیں میرے ذہن میں تھی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سب کے لیے کارآمد ہیں، یعنی کہ فائدے مند ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میرے والد محترم عبد الرحمن صاحب کا انتقال ہوا۔ تو انتقال تو ایک دن سب کا ہی ہونا ہے، سب کو ہی دنیا سے جانا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم اس سے سیکھیں تو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ جیسے کہ جب میرے والد محترم کی طبیعت خراب تھی تو ان کو دکھانے کے لیے ایمرجنسی لے جایا گیا اور جانچ وغیرہ کروائی گئی۔ تو یہ سلسلہ کئی مہینوں سے چل رہا تھا اور طبیعت خراب ہو جاتی تھی، پھر ٹھیک ہو جاتی تھی۔ ابھی چند دن پہلے بھی ان کو جانچ کروانے کے لیے ایمرجنسی لے کر گئے، تو ہوا کیا کہ وہاں پر ان کی سانس اکھڑنے لگی۔ استھمے کی ان کو شکایت تھی، سانس پھولنے کی بیماری تھی۔ تو جب سانس اکھڑنے لگی تو وہاں ایمرجنسی سے جہاں جانچ کرا رہے تھے، وہاں سے ان کو لے کر ہم پرائیویٹ اسپتال کی طرف گئے۔ تو جب پرائیویٹ اسپتال پہنچے تو وہاں پر ڈاکٹر اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس کے جو ڈاکٹر کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، کمپاؤنڈر وغیرہ بولتے ہیں جن کو، وہ لوگ موجود تھے۔ تو انہوں نے ان کو دیکھتے ہی کہا کہ اب ان کو کہیں اور لے جاؤ، یہ بچیں گے نہیں۔ اور یہ بات ان لوگوں نے منہ پر بولی۔ جب ایمرجنسی سے میرے والد صاحب آئے تھے تو اس وقت وہ ٹھیک ٹھاک تھے، آرام سے، طبیعت خراب تھی لیکن بول رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ لیکن جیسے انہوں نے یہ بات سنی تو ایک دم سے انہوں نے اپنے ہاتھ پیر چھوڑ دیے اور گھبرا گئے۔ اس گھبراہٹ کی وجہ سے ان کا جو بلڈ پریشر تھا وہ لو ہو گیا، اور جو نبض تھی ان کی وہ بالکل دھیرے دھیرے سلو ہوتی چلی گئی۔ تو اب اس وقت میں موجود نہیں تھا، میرا بھائی، چھوٹا بھائی تھا، اس نے مجھے یہ بات بعد میں بتائی۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ کبھی بھی کسی بھی مریض کے سامنے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، کمپاؤنڈر ہو، اس کے نیچے کام کرنے والا ہو،
کبھی بھی کسی مریض کے سامنے ڈائریکٹ اس کے منہ پہ یہ نہیں بولنا چاہیے کہ تم بچو گے نہیں یا تمہاری طبیعت اب ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے سامنے والے کا حوصلہ جو ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض اوقات حوصلہ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ ایک دم پست ہو جاتا ہے اور پھر کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ موت کا وقت مقرر ہے، جس کی جب لکھی ہے تبھی آئے گی، لیکن پھر بھی ہمیں ہمارا جو فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سامنے والے کی ہمت بڑھائیں، اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کے حوصلے کو پست نہ کریں۔ تو ایک بات تو یہ کہنی تھی آپ لوگوں سے کہ کبھی بھی کسی مریض کو دیکھ کر اس کے سامنے یہ نہ کہیں کہ اب تم چند دنوں کے مہمان ہو، یا اب تمہاری طبیعت سدھرے گی نہیں، اب جو ہے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو اس طرح سے مریض کا جو ہے نا وہ دل ٹوٹتا ہے، اس کے حوصلے پست ہوتے ہیں اور وہ اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ جس سے کہ سامنے والے کے حوصلے پست ہوں، اس کی امید ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالی رحمان ہے، شفا دینے والا ہے، وہ چاہے تو کینسر کے مریض کو ٹھیک کر دے، وہ کیا نہیں کر سکتا، وہ مردے کو زندہ کر دے۔ ہمیں نہیں بنتا کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ تم بچو گے نہیں، یا تم جو ہے اب تمہارا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں بولنی چاہیے۔ دوسری ایک بات جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ جب میرے والد محترم کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد اب جگہ جگہ خبریں پہنچانی تھی، جو ہمارے ملنے جلنے والے تھے، رشتہ دار تھے۔ تو اب اس جگہ پر بھی ایک ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ کسی کو بھی ڈائریکٹ ہم یہ نہ کہہ دیں کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اس طرح سے کہنے پر کہ ان کا فلاں کا انتقال ہو گیا اور سامنے والا ان سے بہت محبت کرتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صدمے میں آ جائے اور صدمے کی وجہ سے کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ اور ایسا ہوا بھی ہے، بلکہ طبیعت ہی خراب نہیں ہوئی، بلکہ جو ہمارے والد محترم کی جو بھانجی تھی تو اچھی خاصی تھی وہ، لیکن جب یہ خبر سنی کہ ماموں کا انتقال ہو گیا تو وہ صدمے میں آ گئیں، اور صدمے کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک آیا، اور اسی دن جس دن میرے والد محترم کا انتقال ہوا ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ بات بھی مجھے عرض کرنی تھی کہ جب کبھی اگر کسی کو کوئی خبر دینی ہو تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سامنے والا یہ صدمہ برداشت کر بھی پائے گا کہ نہیں کر پائے گا۔ تو بڑی حکمت عملی سے کہ ابھی ان کی طبیعت خراب ہے، آپ گھر آ جائیے، وہ آپ گھر آ جائیے اور آپ کا آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے خبر دے دی، یا ان کو بتا دیا کہ جو ہے جلدی سے گھر آ جائیے اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سب لوگ جمع ہو رہے ہیں، اس طرح سے بتا دیجئے۔ جہاں پہ پتہ ہو کہ ہم کچھ کہیں گے، انتقال کی خبر سنائیں گے اور وہاں کوئی ایسا اثر نہیں پڑے گا تو ہم بتا بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ہم حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے خبر دیں۔ تو اب اسی دن 2 موتیں ہوئیں، ایک میرے والد محترم کی، دوسری میری جو ہے بہن کی، یعنی کہ ہماری پھپھو کی لڑکی کا انتقال ہوا۔ تو پیارے اور میٹھے اسلام میں موت تو یقینی ہے اور ایک دن سب کو آنی ہے، لیکن یہ چند باتیں مجھے عرض کرنی تھی کہ اس دن سے ہی مطلب میں چاہ رہا تھا کہ یہ باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں، اور ان باتوں کو سن کر میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کبھی بھی کسی مریض کے منہ پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم بچو گے نہیں، تمہارا انتقال ہونے والا ہے، یا اب کوئی دوا کام نہیں کر رہی ہے اور بس اب جتنے دن تھے آپ کے وہ پورے ہو گئے۔ اس طرح کی باتیں نہ کہیں، ڈاکٹر بھی نہ کہیں، ملنے جلنے والے بھی نہ کہیں، رشتہ دار بھی نہ کہیں، اور اگر کسی کو کوئی خبر سنانی ہو غم کی تو وہ حکمت کے طور پہ سنائی جائے، کب کہاں کیا بولنا ہے اس کے تحت بولا جائے، تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بولنے میں کہیں کوئی غلطی اللہ پاک سے معاف فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔